بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے جمعے کے خطبے کا ٹاپک بہت ہی پیارا ہے، وہ ہے سورہ الاخلاص۔ سورہ الاخلاص عامہ پارہ جو ہے 30واں، اس کی 112ویں نمبر کا سورہ ہے، اس کا نام ہے سورہ الاخلاص، اور اس سورہ کی 4 آیتیں ہیں، اور یہ 4 آیتیں میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ آپ کا بھائی محمد یعقوب حسن بیلم، میری طرف سے آپ سبھی کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، اور کروڑوں درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ سورہ اخلاص جو ہے، یوں سمجھو کہ یہ ایک آلہ ہے، آلہ ٹیسٹنگ کرنے والا، کہ اگر کوئی بھی انسان یہ کہے کہ وہ اوتار ہے، سوروپ ہے، یا سویم بھگوان ہے، گاڈ ہے، اللہ ہے، ایشور ہے، برہما ہے، اور وہ یہ کلیم کرے کوئی بھی انسان کہ بھائی میں یہ ہوں، کہ میں سپر پاور ہوں، تو یہ جو سورہ اخلاص ہے، یہ اللہ عز و جل نے ایسا سورہ نازل کیا ہے کہ اس میں ٹیسٹیمنی ہے، اس میں پروف ہے کہ کیا وہ شخص جو کلیم کرنے جا رہا ہے، جیسے کہ بہت سارے دجال آئیں گے، اور بہت سارے دجال آئے تھے۔ دجال عربی لغہ میں کہتے ہیں جھوٹے کو، جو جھوٹ بولتا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ آئے ہیں پہلے کے زمانے میں بھی، اور ابھی کچھ عنقریب بھی پایا گیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، انہوں نے ایک ایگزامپل دیا تھا، جن کو کچھ لوگ ہاں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سبھی لوگ، کچھ لوگ، ایک فرقہ بہت بڑا امیروں کا ہے، اس میں غریب لوگ تو کم تھے، کیونکہ وہ بہت بڑی قیمت اس کی چکانی پڑتی تھی۔ تو وہ یہ تھا کہ رجنیش جی تھے، گیانی پروش تھے، میں مانتا ہوں کہ وہ گیانی تھے، اور بہت سارے دھرموں کے گرنتھوں کی انہوں نے پڑھائی بھی کی تھی، مگر ان کا ایک کلیم تھا کہ انا ربی، میں اللہ ہوں، جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی۔ تو یہ جو فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، نمرود ہے، اور رجنیش جی کے کچھ ان کے فالوورز، وہ کہتے تھے کہ یہ بہت ہی اتم، اور ہم میں سے اتم ہے، ہم میں سے مہان ہے، اور یہ رجنیش جی بھگوان ہیں۔ تو یہ جو سورہ اخلاص ہے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیارے حبیب، کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو جو ایسے کلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کہہ دیجئے ان کو هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، جیسے کہ شرڈی کے سائیں بابا نے بھی اس کی گواہی دی ہے۔ شرڈی کے سائیں بابا جو ہیں، شرڈی جو ایک مہاراشٹرا کے اندر ایک جگہ ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، ابھی وہ سٹی بننے جا رہا ہے، اور اس کے اندر ایک شرڈی کے سائیں بابا گزرے، انہوں نے اپنی انگلی کو ایسا کر کے کہا، کہہ دیجئے کہ سب کا مالک ایک ہے، سب کا مالک ایک ہے، اللہ ہے۔ یہاں پر عربی زبان میں اسی چیز کو کہا گیا ہے، قل هو اللہ احد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے وہ اللہ، ہوا، انا انتا ہوا، انا یعنی میں، انتا یعنی تم، ہوا یعنی وہ، قل یعنی کہنا،
کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ہوا یعنی وہ اللہ احد، وہ اللہ جو ہے وہ صرف ایک ہے، دو نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں، نہ دو سے زیادہ ہو سکتے ہیں، دو کو تثنیہ کہتے ہیں، تو وہ تین بھی نہیں ہے جیسے ٹرینٹی میں مانتے ہیں ہمارے کچھ کرسچن بھائی. بہت سارے فرقے ہیں، 72 ان کے یہ ہیں ورژن ہیں بائبلوں کے، وہ بائبلوں کے 72 ورژنوں میں کچھ ہمارے کرسچن بھائی مانتے ہیں کہ وہ اللہ جو ہے وہ ٹرینیٹی ہے، تین ہے. جبریل امین بھی اللہ ہے کیونکہ وہ وحی لاتے تھے، اللہ بھی اللہ ہے، جبریل امین کو ہولی گھوسٹ کہتے ہیں، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ بھی اللہ ہے، یعنی اللہ کے بیٹے ہیں، چونکہ اللہ میں سے خارج ہوئے تو اللہ کے بیٹے کہا گیا ان کو. اسی طرح سے عزیر علیہ السلام کو بھی یہودی ہے تو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حالانکہ وہ ایک نیک عالم شخص تھے اور وہ ہے تو ان کو بھی ہے تو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو اس قسم کے جو کلیم ہیں تو اس کا ایک میزان ہے، مقاس ہے، اس کا ایک ٹیسٹ کرنے کا طریقہ ہے. جیسے آپ گولڈ کو، ڈائمنڈ کو ٹیسٹ کرتے ہیں، سونے کو، چاندی کو، اسی طرح سے یہ جو سورہ الاخلاص ہے یہ ٹیسٹ کرنے والا آلہ ہے. کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اگر کوئی 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، وہ اللہ نہیں ہے. اور کوئی انسان اللہ ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ دوسری جو آیت ہے اس میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں، پالنہار ہیں. کیا کوئی پال سکتا ہے؟ یہ جو محیط الاطلانٹیہ ہے، اٹلانٹک اوشن، اس کے اندر 40 ٹن کی مچھلیاں ہوتی ہے، چاہے آپ اس کو ویل کہہ لو یا شارک کہہ لو، وہ ایک وقت میں 20 ٹن کا کھانا کھا جاتی ہے. کیا کوئی ہے صمد، کیا کوئی ہے اللہ جو ان مچھلیوں کو ایک وقت کا کھانا کھلا سکے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو یہ صمد کی کیٹیگری جو ہے اس میں بھی کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے، پہلے والی آیت کی کیٹیگری میں کوئی نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ اللہ ایک ہے. مگر جو کلیم کرتے ہیں ان کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں، ان کی بیوی بچے بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی برہمچاری کا پالن کرتا ہے تو بھی وہ تو کس سے پیدا ہو گیا ہے؟ یہاں پر آ رہا ہے لم یلد ولم یولد، نہ تو اللہ عز و جل سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا. تو یہ جو کلیم کرنے والے لوگ ہیں یہ تو کسی نہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کے بھی اولاد ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اللہ عز و جل کا ہمسر نہیں. Now let me come to the point and let me change the language also. It is clear to our brothers and sisters that this Surah Al-Ikhlas means purely for Allah Azza wa Jal. Only what we do is ibadah. It is mukhlis, only for Allah. Our faith, our iman, our Islam ad-deen is only for lillahi ta'ala. Mahya wa mamat, we die and we live alive is only for Allah Azza wa Jal. We fast, we do fasting for Allah Azza wa Jal. Only, all alone, the one and only. He called himself in Quranul Kareem, Surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allah Azza wa Jal tane tanha akela hai, is the one and only. So if anybody claims like Rajneesh ji was a brilliant personality, knowledgeable, I accept it. Because he knew many books, he read many grants, he read many religious books, and he knew many things. And he was a knowledgeable person. But he cannot be the God. He had a backache. He had a sugar disease also. And he was suffering from many things,
asthmatic patient also. Do you think the God can be all this kind of a diseased person? No way. The same way there was a Fir'aun. In Bible they call it a Pharaoh. The Pharaoh, he told, Ana means I, Rabbukum, your Lord, Ula, the greatest one, Akbar. So he proclaimed such a kind of things. And Allah Azza wa Jal drowned him in that Red Sea, a part of a Red Sea. They call it the Nile. When he and his forces were after Moses, Musa alayhi salam, and then the Red Sea was parted. It was parted, and Musa alayhi salam and the nation of Musa alayhi salam, the followers of Musa alayhi salam, Moses, they pass away, and the Fir'aun and its troops were drowned. Now this is the sign of Lord Almighty till doomsday, that his body is preserved by the Amr Allah. Now, if anyone claims that is a Lord Almighty, and that too Ula, the greatest one, Akbar, like Fir'aun, and like many other human beings, they proclaim that they are Lord. So Surah Ikhlas is the, you can taste it. They call it a touchstone to taste the gold. Same way, if you want to taste it, some human being who proclaim that is a Lord Almighty, it is Surah Ikhlas. Only 4 verses. Qul huwallahu ahad. Say, O Muhammad, peace and blessing be upon you. Allah Almighty, Lord Almighty is the only one. One and only. Allahu Samad, he is a sustainer, absolute and eternal. Do you think anyone can be one and only Allah Almighty's place? No way. People, they beget and they are begotten. But Allah says in next verse, Allahu Samad. Allah who Samad is eternal, never die. He is most absolute, and he is a sustainer. Do you think anybody is a sustainer? No way. In Atlantic Ocean there are whale and the big fish, mammal, they are 40 tons, weighing 40 tons. They take their breakfast and lunch over 20 tons every day, or maybe twice in a day or thrice in a day. Who is a sustainer? Allah Azza wa Jalla is the sustainer. Anybody can feed this mammal? No way. Third verse, Allah Azza wa Jalla says, Allahu Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad. He is not begotten. He is not begotten by anybody. He is all alone. He does not beget, and no one is beget by him. So anyone, human being, proclaims that he is Lord Almighty, but he is begotten and he begets to the people. So he is having a father and mother. So human being cannot be the God Almighty. He said, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. And no one you can compare that Allah Almighty, Lord Almighty could be look like. No way. We find many people, they proclaim to be the Allah, God Almighty, Lord Almighty. They are the Dajjal, the liar and liar. Nobody can be the Lord Almighty. So, our faith should be in only one, Allah Almighty, who is the sustainer, who is the creator. We are the creation of Allah Azza wa Jal. And this is what today's message was. I hope it is clear to all of you. I'm not going to take much of your time. और इसी के साथ है तो मुख्तसर सी दुआ भी कर लेते हैं. Allahumma ahfazna min al-shirk akbar, shirk asgar, shirk khafi. You know what is shirk khafi is? Oh Allah, protect us from associating you some partner. The shirk akbar, shirk asgar, shirk khafi. Shirk khafi is when you do show off in your prayer. So prayer also should be mukhlis,
خالص للہ تعالی, pure for Allah Azza wa Jal. That is what Surah Ikhlas is for. So now we pray that, oh Allahumma ahfazna ya Rabbal Alameen min kullu shirk, kullu فطور في مخنا, كل حمائز همزاتش شياطين, من يقول من سوي وسوسة في قلوبنا ومخنا. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, اے اللہ عز و جل protect us from every kind of evil and the whispers of a shaitan which whispers in our heart and ear, does the waswasa. And, oh Allah, make us pure to do the ibadah of yours only. Oh Allah, صرف آپ ہی کی عبادت کے لیے ہمیں ہے تو ہدایت عطا فرما دیجیے گا, ہماری حفاظت فرما دیجیے گا, کیونکہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی حفاظت نہیں کر سکتا, کوئی محافظ نہیں, کوئی غفور نہیں, کوئی رزاق نہیں, کوئی ناصر نہیں. جس طرح سے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں, چلو مختصر سی دعا بھی ہو جائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذو القوة المتين يا رحم اليتامى والمساكين أرحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم وانصر كل مجاهدين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في كل مكان, كل بلاد, كل مناطق الدنيا يا رب العالمين. اللهم وانصرهم وانصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم يحفظهم واحفظنا فإنك خير الحافظين. اللهم فاغفر لهم وفاغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم يرزقهم وهن وارزقنا احسن الرزق في الدنيا واحسن الرزق في الآخرة فإنك خير الرازقين. يا حي يا قيوم يا جبار المتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. الله وصلى اللهم تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسی کے ساتھ بھائی محمد یعقوب بیلم کو بھی دعائے خیر میں ضرور سے یاد رکھنا. محمد یعقوب حشیم بیلم کو بھی دعائے خیر میں ضرور سے یاد رکھنا. اور تقبل اللہ منا و منکم جمیعا.